بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراقت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آجرکار ان کو جس عیش و راحت میں تھے ان سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا، اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے چلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ اور تم لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر رٹا کرتے ہو، تو تم کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے مگر ان خاکساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دی، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو توریت عطا کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ
तुम अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो, और वह ये है कि अपने को कत्ल कर डालो। तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब तुमने ऐसा किया तो खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह बड़ा मेहरबान माफ करने वाला है। और वह वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम खुदा को जाहिर बजाहिर न देख ले। उस पर तुम्हें बिजली ने ले डाला और तुम तकते ही रह गए। फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद हमने जिला उठाया ताकि तुम शुक्र करो, और हमने तुम पर अब्र का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा, और ये भी तो कह दिया था कि जो सुथरी व नफीस रोजियां तुम्हें दी हैं उन्हें शौक से खाओ। और उन लोगों ने हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं मगर अपनी जानों पर सितम ढाते रहे। और वह वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इस गांव अरीहा में जाओ और इसमें जहां चाहो फराकत से खाओ पियो, और दरवाजे पर सजदा करते हुए और जबान से हित्ता बख्शिश कहते हुए आओ, तो हम तुम्हारी कता ये बख्श देंगे और हम नेकी करने वालों की नेकी सवाब बढ़ा देंगे। तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदलकर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। तब हमने उन लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की। और वह वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, ए मूसा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। लाठी मारते ही उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट बखूबी जान लिया। और हमने आम इजाजत दे दी कि खुदा की दी हुई रोजी से खाओ पियो और मुल्क में फसाद न करते फिरो। और वह वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही खाने पर न रहा जाएगा, तो आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि जो चीजें जमीन से उगती है जैसे साग पात तरकारी और ककड़ी और गेहूं या लहसुन और मसूर और प्याज मन व सलवा की जगह पैदा करें। मूसा ने कहा, क्या तुम ऐसी चीज को जो हर तरह से बेहतर है अदना चीज से बदलन चाहते हो तो किसी शहर में उतर पड़ो, फिर तुम्हारे लिए जो तुमने मांगा है सब मौजूद है। और उन पर रुसवाई और मोहताजी की मार पड़ी और उन लोगों ने कहरे खुदा की तरफ पलटा खाया। ये सब इस सबब से हुआ कि वह लोग खुदा की निशानियों से इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक शहीद करते थे, और इस वजह से भी कि वह नाफरमानी और सरकशी किया करते थे। बेशक मुसलमानों और यहूदियों और नसरानियों और ला मजहबों में से जो कोई खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करता रहे तो उन्हीं के लिए उनका अजर व सवाब उनके खुदा के पास है, और न कयामत में उन पर किसी का खौफ होगा न वह रंजी